الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اسی پارے کی ایک آیت وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اس سے پہلے کچھ احکام تھے. انسان پر دو قسم کے حالات آتے ہیں، کبھی وہ اپنے مقام پر ہوتا ہے اور کبھی سفر میں ہوتا ہے، کبھی امن کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی خوف کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اگر بندہ سفر میں ہے تو نماز قصر کرے گا، اور اگر اپنے مقام پہ ہے تو پوری نماز پڑھے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اپنے حالت امن ہے تو نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہے، اگر حالت خوف ہے تو اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. تفصیل سے یہاں بیان کر دیا گیا ہے، ضرورت پڑنے پر علماء سے پوچھ لیا جائے. آگے چل کر اللہ نے اجماع امت قرآن کی اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، جو ایک بڑی دلیل ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس آیت میں اللہ نے دو چیزوں کو بڑا جرم قرار دیا ہے اور جہنم میں داخلے کا سبب ان کو بنایا ہے، قرار دیا ہے. نمبر ایک، رسول اللہ کی مخالفت، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر ہے اور اس سے بڑا کوئی جرم نہیں. نمبر دو، جس کام پر سب مسلمان متفق ہو گئے ہوں، مسلمانوں سے مراد اہل علم، متقی، پرہیزگار لوگ، اسے چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا، سب کی رائے کو چھوڑ کر ایک نئی راہ اختیار کرنا، نئی راستہ اختیار کرنا. قرآن و حدیث کے جس جملے کی تشریح انہوں نے بے اتفاق کی ہو، اسے چھوڑ کر ایک نیا معنی متعین کرنا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجماع امت حجت ہے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ اجماع صحابہ کے منکر ہیں، اجماع فقہا کے منکر ہیں. جمعہ کی دو اذانیں صحابہ کے اجماع سے ثابت ہیں. 3 طلاق کا 3 ہونا صحابہ اور پوری امت کے اجماع سے ثابت ہے. تراویح کا 20 ہونا صحابہ اور پوری امت کے اجماع سے ثابت ہے. ایسے اور بہت سارے مسائل جو اجماع سے ثابت ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے چور راستہ نکالا ہے، اور چور راستہ نکال کر وہ جنت کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. تو اجماع امت کے خلاف چلنے والا انسان جنت تک پہنچنا اس کا بظاہر ناممکن ہے، بلکہ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کا مصداق ہے. اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس سے حفاظت فرمائے. اس کے بعد جو ہے منافقین کا ایک ذکر ہے. منافقین کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یا تو بندہ ایمان پہ پکا ہو، اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے، یا بندہ کسی غلطی پر پکا ہو تو اس کی بھی لوگوں کے ہاں اہمیت ہوتی ہے. لیکن جو نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ وہ ادھر کا ہوتا ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. یہ منافقین کی بات اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی حالت عجیب ہے، نہ یہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر مسلمانوں کو فائدہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ادھر کو بھاگ آتے ہیں. اگر فائدہ دیکھتے ہیں دوسری طرف تو کافروں سے جا ملتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو اوپر سے ادھر تھے. تو ایسے لوگوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. آج کل بھی ہم سیاسی میدان میں دیکھتے ہیں، جو بندہ کسی سیاسی جماعت کا پکا ورکر ہے، زندگی میں کبھی اس نے الیکشن نہیں جیتا، لیکن اس نے اپنی پارٹی کو کبھی چھوڑا بھی نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، تو جماعت کے ہاں اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. اور یہی بات تھی مشرکین مکہ میں. مشرکین مکہ کے لوگوں میں ایک صفت تھی، جو ایمان لے آیا اسے کسی قیمت پر، کسی خوف اور لالچ دے کر اس سے ایمان چھڑوایا نہیں جا سکتا تھا، اور اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا.
یہ ان کی صفت تھی، تو بندے کے اندر اچھی صفات ہونی چاہیے، بندہ اپنی بات پر ڈٹ جائے، منافق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب سے خطرناک ہے کہ ادھر سے ٹکٹ نہیں ملا تو ادھر کو چلا گیا، ادھر نہیں ملا ادھر کو چلا گیا، نہیں، اپنے لیے راستہ متعین کرے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے دین و اسلام کے محافظ، ہمارے ملک کے محافظ، ان کے پیچھے ہم قدم بقدم چلتے رہیں گے، خواہ یہ جماعت بظاہر ہمیں کامیاب ہوتی نظر آئے یا بظاہر ناکام ہوتی نظر آئے، لیکن آخرت میں یہ ناکام نہیں ہوگی، کامیاب ہوگی۔ اسی پارے کے آخر کے اندر عذاب سے، جہنم سے بچنے کا ایک عجیب نسخہ اور اللہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کیا۔ اگر کوئی عربی کے گرامر سے بھی واقف ہو اور عربی سے بھی واقف ہو، عربی کے گہرائی سے بھی واقف ہو، تو اس جملے کو پڑھ کر اسے لطف آ جائے۔ اللہ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اور میرے بندو بتاؤ تو صحیح، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ تمہیں عذاب دینے میں مجھے کیا فائدہ ہے؟ اگر تم دو کام کرتے ہو، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، میرے اوپر ایمان لے آؤ، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ مجھے کیا فائدہ ہے؟ بڑی پیاری بات فرمائی۔ اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہو، تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ تو عذاب سے بچنے کے دو چیزیں، عقائد کا درست، ہم اپنے عقائد سیکھیں، علماء سے عقائد کی کتابیں پڑھیں، مسلمانوں کے عقائد کیا ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں، آج ہم اس سب ناواقف ہیں۔ اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، یعنی حقوق اللہ بھی پورے کریں، حقوق العباد بھی پورے کریں۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے ہمیں آخرت کے اندر جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔